السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حفظ سورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی کسی صورت کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں۔ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو زبانی یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، حق تعالی شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے پر بے شمار ثواب ہے، اس کو حفظ کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کا وہ حافظ جس کو یاد بھی اچھا ہو اور پڑھتا بھی اچھا ہو، اس کا حشر قیامت کے دن ان معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ گھر کی آبادی اور رونق رہنے والے سے ہے، جیسے گھر کی آبادی اور رونق رہنے والے سے ہے، ایسے ہی انسان کے دل کی رونق وہ آبادی قرآن کو یاد رکھنے سے ہے۔ قرآن کی یاد رکھنے سے گھر آباد ہوتا ہے، ویسا ہی دل ہمارا آباد جو قرآن مجید کے حروفوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہماری ایمان میں تازگی ہوتی ہے، ہمیں جنت ملتی ہے۔ ہم قرآن مجید کو سوروں کو یاد کرنا چاہیے، پورا قرآن شریف یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ وہ جو 10 لوگوں کو جنت میں لے آتا کہتے ہیں، ایک حافظ جو ہے 10 لوگوں کو جنت میں لے آتے ہیں کہتے ہیں۔ اگر کم سے کم سورے بھی پڑھ لیے تو کتنا فائدہ ہوگا۔ سوروں سے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، ہماری زندگی رونق ہوتی ہے۔ ایسے ہی انسان کی دل کی رونق و آبادی قرآن کو یاد رکھنے سے ہے، لہذا قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہیے۔ کم از کم اتنا تو ضرور یاد ہونا چاہیے، کم از کم اتنا تو ضرور یاد ہونا چاہیے جس سے نماز صحیح ہو جائے۔ جس کو جتنا حصہ قرآن کریم کا حفظ ہوگا اسی کے بقدر جنت کے درجات حاصل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کے یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت میں سے جس شخص نے 40 حدیثیں یاد رکھی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو میری شفاعت میں داخل فرمائیں گے۔ جس طرح قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح حدیث کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ حدیث قرآن کی تشریح ہے، اس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جیسے قرآن میں نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، لیکن طریق قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث سے معلوم ہوگا۔ لہذا حدیث سیکھنا، سکھانا اور دوسروں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ نیز حدیث میں اس کی فضیلت بھی وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو میری بات حدیث کو سنے، پھر اس کو یاد رکھے اور جیسے اس کو سنایا اس کو اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے۔ صحابہ کرام، صحابہ رضی اللہ عنہ اور بزرگان دین نے ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے کئی دن کا سفر کیا ہے اور تلقین اور تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے کئی دن کا سفر کیا ہے اور تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ کا واقعہ ہے کہ ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے 1 مہینے کا سفر کیا۔ قیامت میں اس کا فائدہ تو ضرور ملے گا، قیامت میں اس کا فائدہ
تو ضرور ملے گا۔ ساتھ ساتھ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں عمل کا ذریعہ بنیں گے۔ حدیث کا علم حاصل کرنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں زبانی یاد کرنا بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔